بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آنا کا مسئلہ ہے، یہی سب سے بڑی گمراہی کا سلسلہ ہے۔ آج شادی کے موقع پر، فوتگی کے موقع پر اور اسی طرح بعض دوسرے رسومات کے موقع پر یہی آنا انسان کو لے کر ڈوب جاتی ہے۔ آنا کیا ہے؟ بس میں نے یہ کہہ دیا اس لیے یہ ہوگا، میں نے یہ کہہ دیا اس لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بکری کی طرح میں لگی ہوئی ہے انسان کو، یہی چیز انسان کو تباہ کرنے والی ہے۔ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے پیغمبر کی کیا تعلیمات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو اختیار کرنا ہے۔ اگر میں نے ایک بات کہہ دی لیکن اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے تو مجھے اپنی ضد کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے ایک بات کہہ دی، میرے پیغمبر کی تعلیمات اس کے خلاف ہیں تو مجھے اپنی ضد کو چھوڑ دینا چاہیے، نہ کہ اپنی ضد پر ڈٹ جانا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ اگر میں نے اب ایسا نہ کیا، چونکہ میں نے یہ کہہ دیا تھا تو اب میری ناک نہیں رہتی۔ عجیب ناک ہے، ایسی ناک کو تو کٹ ہی جانا چاہیے۔ ایسی ناک کو تو چاہیے کہ آدمی خود ہی چھری لے کر کاٹ دے، تاکہ پتہ چلے کہ واقعتاً اس کی ناک ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کے احکام کے خلاف ناک کا کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ناک کا کیا معاملہ ہے کہ میری ناک نہیں رہتی؟ بھئی تمہاری ناک تو تھی ہی نہیں شروع سے ہی۔ اگر ناک ہوتی تو پیغمبر کے خلاف تو تمہاری یہ ناک استعمال نہ ہوتی۔ اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف تو یہ ناک نہ ہوتی۔ وہاں پر تو ناک رگڑنا ہی یہی عقل مندی ہے، یہی سمجھداری ہے، اور یہی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی پہچان ہے۔ اگر یہ ناک کا معاملہ ہے، آنا کا معاملہ ہے، آپ کی ضد پر یہ مبنی ہے، تو پھر آپ میں اور ابلیس میں کیا فرق ہوا؟ کیونکہ ابلیس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، آنا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ حالانکہ بہتر کون ہے؟ جس کو اللہ رب العزت بہتر کہہ دے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت دی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھا خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، خوبصورت پیدا کیا ہے۔ خالق اور مالک تو یہ کہہ رہے ہیں، اور ابلیس کیا کہتا ہے؟ نہیں، میں بہتر ہوں۔ اب اللہ یہ کہتا ہے اور ایک آدمی کیا کہتا ہے؟ میں نے چونکہ یہ کہہ دیا اس وجہ سے یہ رسم ہوگی۔ تو بھی تیری ناک تو رہی نہیں شروع سے ہی، جب تو نے اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف بات کی ہے، جب رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف بات کی ہے، تو تیری ناک کہاں پر رہ گی باقی؟ پھر تجھ میں اور فرعون میں کیا فرق ہوا؟ فرعون نے بھی یہی تو کہا تھا، انا ربکم الاعلی، رب کے مقابلے میں سب سے بڑا کیا رب ہوں۔ یہی انا ربکم الاعلی کہنا، اس نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ تو آج اگر ہم ہندوانہ رسومات پر، یہ مہندی ہے، یہ گانا ہے، یہ ڈھول ڈھمکا ہے، یہ ڈیکوں کا چلانا ہے، اسی طرح غمی کی کچھ رسومات ہیں جو ہم نے ہندوؤں سے لے لی ہیں۔ سالگرہ، یہ بھی یہود و نصارہ کی کیا رسومات ہیں۔ ان رسومات پر کیا کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے کہہ دیا اس لیے یہ ہوگا، تو بھی یہ میں تیرا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی، تیرا شمار
इब्लीस के साथ और फिरौन के साथ कर देगी, न कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के साथ, न कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात मानने वालों के साथ, न कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कबूल करने वालों के साथ। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी आना को छोड़ दें, अपनी जिद को छोड़ दें, बकरी बनना छोड़ दें, बकरी की तरह मैं करना छोड़ दें, हकीकी तौर पर के मुसलमान बन जाए, रसूलुल्लाह के दीवाने और आशिक बन जाए, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दीवाने बन जाए। उन्होंने इसी आना को छोड़ा था, इसी आना को छोड़ करके बरादरियों से बगावत की थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फिर उनकी तारीफात करते हुए क्या फरमाया, असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसको भी पकड़ लोगे मंजिल तक पहुंच जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी फिर उनकी तारीफ की थी, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के साथ, कि मैं इनसे राजी और ये मुझसे राजी। और कहीं पर कुरान पाक के अंदर उनको मुफलिहून कह दिया, कहीं पर राशिदून कह दिया, कहीं पर मुत्तकून कह दिया, कहीं पर उनकी शान किसी अंदाज में बयान की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, कहीं पर किसी अंदाज के अंदर उनकी शान बयान फरमाई। ये सारा किस वजह से हुआ कि उन्होंने अपनी आना को छोड़ा, अपनी जिद को छोड़ा। लेकिन आज हमने उस जिद को दोबारा जिंदा कर लिया जो इब्लीस वाली जिद थी, जो फिरौन और नमरूद वाली जिद थी, और उसने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अक्ल व शऊर, समझ और बसीरत नसीब फरमाए।